ذریعے، یہ سب دین اور دنیا کے فائدے کی چیزیں ہیں۔ دوسری وہ ہے جس میں جو مضر ہیں، یعنی جس میں یا تو دین کا نقصان یا دنیا کا نقصان۔ دین کا نقصان یہ مثلا جھوٹ بولا، غیبت کی، کسی پر بہتان لگایا، کسی کی دل آزاری کی، کسی کا دل دکھایا، یہ مضر ہے کیونکہ آخرت میں اس کا بڑا سخت عذاب ہے۔ اور دنیا کے اعتبار سے مضر یہ کہ کوئی ایسی بات کر لی کہ جس کی وجہ سے کوئی دنیاوی نقصان ہو گیا، تو یہ مضر ہے، ظاہر ہے کہ وہ چھوڑنے کی چیز ہے۔ تیسری وہ جس میں نہ مفید ہو نہ مضر، یعنی بظاہر اس میں نہ تو دنیا آخرت کا کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی بظاہر نقصان نظر آتا ہے۔ لیکن یہ تیسری قسم اگرچہ ایسی ہے کہ جس میں بظاہر نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، جیسے کہ دو دوست ہیں یا عزیز ہیں بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں، یعنی باتیں کر رہے ہیں، باتیں مباح ہیں، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہے، کوئی غیبت نہیں کر رہا ہے، کوئی بہتان نہیں لگا رہا ہے، کسی کا دل نہیں دکھا رہے، لیکن فضول باتیں کر رہے ہیں جن کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ تو یہ بظاہر تو ایسے ہیں جو مفید بھی نہیں مضر بھی نہیں، لیکن حقیقت میں یہ مضر ہیں، کیونکہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مسلمان کے اسلام کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں سے پرہیز کرے، لغو باتوں سے پرہیز کرے۔ جیسے مثلا اکثر و بیشتر ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ مجلسیں جمی ہوئی ہیں اور اس کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں، ایسے تبصرے کہ جن کا کچھ حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ سیاست پر گفتگو ہو رہی ہے، سیاست کے اتار چڑھاؤ پر بحث ہو رہی ہے، اور یا آپس میں لوگ بیٹھے اور نے کہا بھئی تمہارا کیا خیال ہے کہ کیسے ہوگا، فلاں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، فلاں کی کیسی قوت ہے کہ نہیں ہے، فلاں واقعہ پیش آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ارے بھئی نہ عالم الغیب تم ہو نہ عالم الغیب وہ ہے، تم اس فکر میں پڑ گئے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اتنی دیر جتنی دیر یہ بحث کر رہے ہو اتنی دیر میں اگر اللہ کا نام لیتے، کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو تمہارے لیے خزانے جمع ہو جاتے۔ اس وقت کو تم نے فضول مقصد میں برباد کیا، تو اس برباد کرنے کے نتیجے میں یہ حقیقت میں یہ بہت بڑا عظیم نقصان ہے، کیونکہ زندگی کے جو لمحات اور عمر کے جو اوقات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے ہیں، وہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، سرمایہ ہے زندگی کا، اور ہر آن پگھل رہا ہے، یہ سرمایہ ہر آن پگھل رہا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے۔ خسارے میں کیوں ہے؟ اس واسطے کہ ہر آن جو سرمایہ ہے زندگی کا وہ گھٹ رہا ہے، گھٹ رہا ہے، گھٹ رہا ہے، ایک ایک لمحہ گھٹ رہا ہے۔ اور یہی وقت تھا کہ جو تم آخرت کو درست کرنے کے لیے استعمال کرتے، اس کو تم نے بیکار ضائع کر دیا، بیکار ضائع کر دیا۔ اس کی مثال کچھ ایسی سمجھ لو کہ جیسے امتحان دینے گئے، پرچہ ہو رہا ہے امتحان کا، اور اس میں 3 گھنٹے تمہیں ملے ہیں کہ بھئی 3 گھنٹے کے اندر پرچہ حل کرنا ہے، اس کا جواب لکھنا ہے۔ تم نے ان 3 گھنٹوں میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ فضول باتوں میں صرف کر لیا۔ اپنا دوست بیٹھا ہوا تھا، اس سے گپ شپ ہانکنی شروع کر دی، تو وہ جو بظاہر تو خیریت پوچھی، کچھ حالات معلوم کیے، کچھ سیاست کے اوپر تبصرے کیے، تو بظاہر تو کوئی حرام کام نہ کیا، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ کہ امتحان میں فیل ہو جاؤ گے، کیونکہ لکھ نہیں پائے۔ جو وقت تھا جس کام کا وہ نہیں، اس کام میں نہیں لگایا، کسی اور مصرف میں خرچ کر لیا۔ تو جس طرح وہ شخص احمق اور بیوقوف ہے جو امتحان کا محدود وقت جو ہے وہ
بجائے سوالات کا جواب لکھنے کے فضول گفتگو میں ضائع کر دے، اسی طرح ہمارے یہ پوری زندگی در حقیقت ایک امتحان ہے اور اس کا نتیجہ آخرت میں آنے والا ہے۔ اگر ہم نے یہ اوقات جو ہیں فضول گفتگو میں ضائع کر دیے یا فضول کاموں میں، فضول مشغلوں میں ضائع کر دیے، تو ایسا ہی حماقت ہے جیسے کہ امتحان کے وقت کو آدمی فضول گفتگو کے اندر ضائع کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے بڑے خسارے میں ہے کہ ہر لمحے اس کا سرمایہ گھٹ رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہاں جس نے اس زمانے کو کام میں لگایا، ایمان کے، عمل صالح کے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کے، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنے کے، تو وہ خسارے میں نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے سرمایہ کو صحیح کام میں استعمال کر کے اس سے آخرت کا نفع کما لیا۔ تو یہ فضول جو گفتگویں ہمارے ہاں جس کا رواج ہو گیا ہے بہت زیادہ، یہ در حقیقت ایک طرف تو وقت ضائع کرنا ہے اور برباد کرنا ہے، دوسری طرف یہی پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ جب مجلس جمی ہوئی ہے اور اس کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، تو اسی میں کسی کا ذکر بھی آ جائے گا، کسی دوسرے کا، اس کی غیبت بھی ہو جائے گی، اس کو برا بھی کہہ دیا جائے گا، خود نہ کرو گے کوئی اور دوسرا کہہ دے گا، سننے کی غیبت سننے کا گناہ ہو جائے گا۔ اور جب زبان بے مہار ہے، چل رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں الفاظ کے اندر احتیاط بھی ملحوظ نہیں رہے گی، جو لفظ زبان سے نکل رہا ہے وہ تل کر نہیں نکل رہا، بلکہ وقت گزاری کے لیے نکل رہا ہے، تو نتیجہ یہ کہ یہ گناہوں کا سبب بن جائے گا۔ اس واسطے جو ایک بہت بڑا قدم اور بہت بڑی تعلیم یہ ہے اصلاح نفس میں کہ آدمی کلام ضرورت کے مطابق کرے اور بلا ضرورت بولنے سے حتی الامکان پرہیز کرے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بات بھی بولنی ہو تو ذرا سوچ کر ایک لمحے رک کر بولو کہ تم جو بات کہنے جا رہے ہو وہ واقعی کہنے کی ہے یا نہیں، اور اس کو آخرت میں اس کا جواب دے سکو گے یا نہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے فقیہ، مجتہد، امام، محدث، اور یہ سب حضرات در حقیقت صوفی بھی ہوتے تھے لیکن مشہور ہو گئے ہیں فقہ کے اندر، اس واسطے فقیہ کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق کو بھی مجلہ اور مصفہ بنایا ہوا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول ان کے شاگرد بتاتے ہیں یہ تھا کہ جب کوئی شخص کوئی بات کرتا، کوئی سوال کرتا یا کوئی گفتگو کرنا چاہتا آپ سے، تو فوراً نہیں بولتے تھے، چند لمحے رک کر سوال کا جواب دیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ تھوڑی دیر کے لیے جو رکتے ہیں کوئی جواب دینے سے پہلے، تو یہ کیا کرتے ہیں، اس میں اتنی کیوں دیر لگاتے ہیں جواب دینے میں؟ تو فرمایا کہ میرا معمول یہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے اور مجھے اس کا جواب دینا ہوتا ہے تو میں اپنے سامنے جنت اور دوزخ دونوں کا تصور کرتا ہوں اور اپنے آپ کو جنت اور جہنم دونوں پر پیش کرتا ہوں کہ یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، تو اب جو تم بولنے جا رہے ہو دیکھو یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی بات یا جہنم میں لے جائے گی۔ یہ چند لمحوں کے لیے یہ مراقبہ کرتا ہوں، اور مراقبہ کرنے کے بعد پھر جب مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ جنت میں لے جانے والی ہے، انشاءاللہ جہنم میں لے جانے والی نہیں ہے، تب بولتا ہوں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ بولتے وقت چند لمحوں کے لیے سوچ لیا کریں کہ جو لفظ بول رہا ہوں وہ کیسا ہے، اور جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ مجھے جنت میں لے آئے گی یا جہنم میں لے جائے گی، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اس طرح احتیاط پیدا فرمائیں گے لفظوں کے استعمال میں کہ کیا لفظ کس موقع پر کس طرح استعمال کروں، اس کے اندر احتیاط اللہ تبارک پیدا فرمائیں گے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میرے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ نے نقل فرمایا کہ ایک دن ہم سب کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بھئی خودرائی بہت بری بلا ہے، یعنی آدمی بس اپنی رائے پر چل پڑے اور کسی بڑے سے کسی دوسرے سے مشورہ نہ کرے، خودرائی یہ بہت بڑی بلا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تک اپنے ضابطے کے بڑے موجود ہیں اس وقت تک ان سے مشورہ کرو، جب وہ نہ رہیں تو اپنے برابر کے لوگوں سے مشورہ کیا کرو، وہ بھی نہ رہیں تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کیا کرو، لیکن مشورہ نہ چھوڑو اور مشورے کے بعد کام کیا کرو۔ پھر فرمایا کہ یہ جو میں نے لفظ بولا کہ جب ضابطے کے بڑے، یہ سوچ کر بولا اس واسطے کہ حقیقت میں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے یہ تو اللہ تعالی ہی جانتے ہیں، فیصلہ وہی ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کریں گے کہ حقیقت میں بڑا کون ہے چھوٹا کون۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے وہ زیادہ بڑا ہے چاہے عمر میں چھوٹا ہو۔ تو بڑا تو اللہ تعالی فیصلہ کرنے والا، لہذا ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑا ہے، حقیقت میں بڑا ہے، ہاں ضابطے میں، ضابطے کے بڑے ہیں، یعنی ضابطے کے اندر جن کو بڑا سمجھا جاتا ہے، عمر میں بڑا ہے یا استاد ہے یا شیخ ہے یا کوئی اور دنیا کے لحاظ سے اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، تو اسے ضابطے کے بڑے کا لفظ بولا۔ تو یہ وہ بات ہے کہ آدمی کو یہ دل میں کانٹا لگا ہوا ہے کہ کوئی لفظ جو ہے وہ خلاف احتیاط منہ سے نہ نکل جائے، لہذا جب بولے گا تو قیدیں شرطیں لگا کر بولے اور اس طرح بولے گا کہ اس کو صحیح محمل پر محمول کیا جائے، اس سے کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو یا کوئی غلط بیانی نہ ہو۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کو عادت پڑ جائے سوچ کر بولنے کی۔ بزرگوں نے فرمایا کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی بات کو پہلے تولو کہ یہ اس میں وزن ہے یا نہیں ہے اور پھر بولو۔ تو یہ ہے بنیادی سبق۔ اور سب سے بری بلا ہے غفلت، کہ آدمی کو پرواہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ مجھے آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا، بے پرواہی کے عالم میں بولتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے کھائی میں گرے گا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احتیاط پیدا فرما دے، بولنے سے پہلے ذرا سا سوچ کر کہ میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ کوئی ایسا تو نہیں جو دوسرے کا دل توڑ دے، دل خراش ہو، ایسا تو نہیں کہ ناجائز ہو، غلط بیانی میں آ جائے، غیبت میں آ جائے۔ تو جب یہ فکر پیدا ہو جائے گی، بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ فکر پیدا ہو، اور یہ ساری باتیں جو کی جا رہی ہیں یہ صرف اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ فکر پیدا فرما دے۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے، بڑی عمر کے تھے، اچھی خاصی عمر تھی، لیکن جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو کسی اور کو بولنے ہی نہیں دیتے تھے، خود ہی بولتے چلے جاتے تھے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو بیچاروں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ بس ہر بات کے اندر خود دخل دینا، ہر بات کے اندر اپنا کوئی ملفوظ بیان کر دینا، یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو تھی، بولتے رہتے تھے بات، تو دوسرے لوگ بھی ذرا محسوس کرتے تھے کہ یہ بہت بولتے ہیں۔ آخرکار حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے انہوں نے درخواست کی کہ میں اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ تو حضرت والا نے فرمایا کہ بھائی اصلاحی تعلق تو قائم کرو، لیکن کہا کہ جی مجھے کچھ وہ ذکر بتا دیجئے، کچھ وظیفہ بتا دیجئے، کچھ میں ذکر کیا کروں، وظیفے پڑھا کروں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہارا ذکر وظیفہ کچھ نہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ ذکر وظیفہ کے بجائے تم اپنی زبان پہ تالا ڈالو، زبان کو اپنے قابو کرو،
یہ جو ہر وقت بولنے کی عادت ہے اس کو ختم کرو، بس تمہارا مجاہدہ یہ ہے، یہی تمہارے اصلاح کا راستہ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس قسم کے لوگ زیادہ کچھ ذکر کرنے لگیں، کچھ وظیفے کھینچنے لگیں، تو ایک طرف تو یہ بیماریاں موجود ہیں اور اس ذکر اور وظیفے کے نتیجے میں دماغ پھر خدا جانے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ہے تمہارا علاج، ہر ایک آدمی کا علاج اس کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ فکر پیدا فرمائے کہ منہ سے جو لفظ نکال رہا ہوں تو اس کو میں تول کر نکالوں۔ اور یہ جو ہم فراغت کے لمحات میں جب ذرا فارغ ہوئے تو بس مجلس آرائی شروع کر دی، یہ بھی ایک در حقیقت بہت بڑا دھوکہ ہے کہ فراغت کے اوقات کو اس کام میں استعمال کرنا۔ ٹھیک ہے، کسی درجے میں خوش طبعی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تھوڑا سا دل بہلانے کے لیے کبھی کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق بھی فرمایا، کبھی کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی کہانی بھی سنا دی۔ اسے یہ ایک اعتدال کے اندر رہتے ہوئے تھوڑا سا اگر خوش طبعی کا معاملہ رکھا جائے، بالکل ہی خشک ہو کے بیٹھ جائے آدمی، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ خوش طبعی کا تھوڑا بہت معاملہ یہ بھی دین کے تقاضوں میں شامل ہے، اور اگر کسی کی دلداری کے لیے ہو، کسی کا دل خوش کرنے کے لیے ہو تو اس پر ثواب کی بھی امید ہے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے، لیکن وہ اعتدال کی حد تک ہو، اس کو اتنا اپنا مستقل مشغلہ بنا لینا یہ وقت کو ضائع کرنا ہے۔ تو اس واسطے فراغت کے اوقات کو بجائے ان فضول مجالس کے وہ اس کو صرف کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے تعلق قائم کرنے میں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے میں۔ قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہو تو اپنے آپ کو تھکاؤ، محنت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہو۔ تو فارغ اوقات میں بجائے فضول گفتگو کے اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر رہے۔ ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے فارغ اوقات ہیں تو زبان پر کوئی نہ کوئی ذکر رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور درود شریف یا جو بھی ذکر جس وقت زبان پر آ جائے۔ تو فارغ اوقات کو اس قسم کے کام میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ فضول مجلسوں میں۔ ایک مرتبہ ہم لوگ اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ہاں مجلس کے بعد مغرب کے بعد بیٹھے ہوئے، اور اس زمانے میں واقعہ پیش آیا تھا کوئی جس سے لوگ مغموم تھے، مشرقی پاکستان کا جدا ہوا تھا، پاکستان ایک طرح سے دو ٹکڑے ہو گیا تھا، تو لوگ اس کے اوپر مغموم تھے اور ایک دوسرے بیٹھے ہوئے اس پر تبصرے کر رہے تھے، بھئی کیوں ہوا، کس نے کیا، کیا ہوا یہ، اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر حضرت نے سنا، اس کے بعد فرمایا کہ اچھا بھائی کس نتیجے پہ پہنچے، یعنی یہ جو تم گفتگو کر رہے تھے کہ بھئی ایسا ہو گیا، برا ہو گیا، اور کون اس کا ذمہ دار تھا اور کس طرح ہوا، تو کیا تم نے ذمہ داری کا تعین بھی کر لیا اور اس کا کچھ علاج بھی ڈھونڈ لیا، کچھ اس علاج کے اوپر عمل کر کے پاکستان کو بچانے کے راستہ بھی ہموار کر لیا اس گفتگو سے؟ تو ظاہر ہے کہ سب کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو فرمایا تم جو اتنی دیر بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے تھے، اس سے کیا حاصل ہوا؟ کیا حاصل ہوا؟ کوئی سبق لیا؟ کوئی تم نے ملک کی بہتری کا کوئی اقدام سوچ لیا؟ اس کا کوئی منصوبہ بنا لیا؟ کوئی تیاری کر لی؟ کچھ بھی نہیں۔ تو لہذا وقت ضائع کیا تم نے۔ اتنی دیر میں بیٹھ کے اگر یہی وقت تم اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا میں خرچ کر لیتے کہ یا اللہ یہ مصیبت آ گئی ہے، یہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے، آپ ہی اپنے فضل و کرم سے اس حالت میں ہمارے حالات کو درست فرما دیجئے، ہمیں کوئی صحیح تدبیر دل میں ڈال دیجئے، ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، تو یہ سارا وقت جو ہے سب پہلے تو عبادت بن جاتا، کیونکہ دعا بذات خود عبادت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ مانگے جائے
تو اگر قبول ہو جاتی تو اس کا کوئی حل بھی نکال آتا. اس کے بجائے تم نے بحث میں آپس میں تبصرے کر آ کے اور اٹھ گئے، وقت بھی اپنا ضائع کیا، حاصل بھی کچھ نہ ہوا. تو حقیقت ہے کہ بہت بڑا سبق دے دیا حضرت والا نے. تو بھائی بس خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وقت کو صحیح استعمال کرنے کی فکر ہو، اور زبان سے جو بات نکل رہی ہے اس کو تول کر سوچ کر کہ یہ آخرت میں ہمارے لیے کیا انجام لے کر آئے گی، اس کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے، اس کی فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہم سب کو یہ فکر بھی عطا فرما دے اور اس پر عمل کی توفیق بھی بخش دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہمیں اپنے عمر کے لمحات کو یا اللہ آپ اپنے رضا کے مطابق صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے رضا کے مطابق بنا دیجئے. یا اللہ اپنے رضا کے مطابق بنا دیجئے. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا